عورت سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب قیامت کا دن بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روح زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الارض کوئی بھی ایسی چیز باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں کی دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گی، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین اور آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خطرہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن میرے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا تو کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گے، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا۔ اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ تو ناظرین، اس طرح تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی۔ پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے رودے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلالت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے قائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے
اور بعض اے رحمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ زمین اتنی گرم ہوگی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوکے اور پیاسے اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہمارے زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے اس دن کیا حال ہوگا جس کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے، آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت برے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے مقام محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی حمایت میں میدان حشر میں نزول اجل فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے،
اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان کو سامنے کی طرف دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائے گا اور اس دن کافر و مشرکوں کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا اعمال نامہ دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس دن مشرکین اور کافر کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور تمام کفار و مشرکین کہیں گے اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے، اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے میری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹا سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کی تھی کہ نہیں، پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمان سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہی ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں، نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ افسوس، یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چلے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے ہی پابند بنائیں۔ کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس دفتر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانا تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ ناظرین، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری سلسلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حجت کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام ہوں گے اور وہ جن کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔